دیکھو کتا مالک کا ہوتا ہے نا، وہ مالک کو ہی پہچانتا ہے بس، باقی کون کیا ہے کیسا نہیں ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو سب پہ پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے مالک کا وفادار بن کے رہنا ہے، سیدھی بات۔ باقی ویسے یزید کے معاملے میں صحابہ کرام کا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا ایک بیٹا تھا وہ زیاد، وہ مردود تھا، باقی نعمان ابن بشیر اس کے دربار میں تھے۔ جب امام حسن کا سر لایا تو وہ برات کر کے پھر اس کے پاس سے چلے گئے تھے۔ ہاں فوراً چلے گئے تھے ظالم۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی یزید کے ساتھ نہیں تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تو اعمال اپنے ایسے تھے، اس کا 3 سال کا دور حکومت کا تھا، دیکھو کیسا خطرناک ہو گیا۔ اس کے دور کو اگر تجزیہ کرو تو میرے خیال تو شاید اسلام میں ایسا دور شاید ہی گزرا ہو کبھی۔ حرم میں جو بھی لڑائی ہوئی، خانہ کعبہ کے پردے جلے، پردے ابراہیم جلے، علیہ السلام کے بیٹے کے سینگ جلے۔ ہاں، اور پھر مدینے کے اندر کتنے عرصے تک اذان نماز نہیں ہوئی مسجد نبوی میں، 2 مہینے 17 دن اس طرح۔ ہاں کتنے دن تک، اور 10,000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ زنا کیا اور گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں۔ ان لوگوں نے تو بارے میں بہت کچھ کیا کہ جو کسی نے بھی نہیں کیا وہ ان لوگوں نے کیا۔ اچھا مسئلہ یہی ہے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ یا تو مسلمانوں میں یہ لوگ آ گئے یا مسلمانوں کو کہ جتنا دین کو نقصان ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا نا، اتنا کافروں کے ہاتھوں سے نہیں ہوا۔ اہل سادات پر دیکھو نا کیسا دور گزرا کہ سید اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں سید ہوں۔ حضرت امام حسن بصری، آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے خلیفہ تھے، آپ حدیث کا جب بیان فرماتے تھے، حدیث جب سبق دیتے تھے، پڑھتے تھے، حدیث بیان فرماتے تھے آپ کو، تو آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا نام نہیں لیتے تھے روایت پر، شیخ کی روایت فرماتے تھے کہ شیخ سے روایت کی ہے، کیونکہ آپ کے پیر بھی تھے نا وہ، آپ نام لے اس لیے کہ جو حضرت علی کا نام لیتا تھا نا عالم اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ بڑا وہ وقت گزرا ہے اہل بیت کا، ایک کڑا وقت تھا وہ، اسی لیے تو ساری دنیا میں پھیل گئے یہ لوگ، خروج کیا انہوں نے مکے سے، مدینے سے، سب جگہ سے، عرب سے خروج کر کے ادھر آ گئے، مصر چلے گئے، عراق شام چلے گئے، یہ عبداللہ شاہ غازی بھی اسی زمانے کا اسی ہے۔ زمانے میں آئے، بڑا ظلم ہوا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جب تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو مسلمانوں میں کانسیپٹ اور ہو گیا، وہ یہ کہ کسی سید کو نوکری نہیں دیتے تھے، یہ بھی بات تھی ایک بڑی معاملہ، سیدوں کو نوکری نہیں دیتے تھے، سیدوں کو نوکری نہیں دیتے تھے، اس لیے نہیں دیتے تھے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا بڑے اعلیٰ نسب میں، لہٰذا ہمارے یہاں نوکری کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، یعنی کہ ان کو باہر نکالنے کا ایک نیا ذریعہ بنا دیا گا لوگوں نے، لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال کے، تو اب کیا کرتے وہ بیچارے اہل سادات پہ نوکری بھی تنگ اور زمین بھی تنگ، تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر علوی کہنا شروع کر دیا کہ ہم علوی ہیں، سید نہیں ہیں۔ تو علوی جو ہے وہ حضرت علی کی اولاد تھے، لیکن سادات بھی فاطمہ کے اولاد تھے۔ اچھا علویوں کو وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے تھے بڑا، علویوں کو نوکری رکھ دیتے تھے، نوکر رکھ لیتے تھے، لیکن سادات کو نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو علوی کہلوانا شروع کر دیا۔ تو ایک بڑا وقت کٹھن گزرا ان لوگوں کا۔ یہ وجہ کٹھن
امتحان تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا امتحان، ظاہر سی بات ہے۔ میاں وہی اصل تو وجہ یہ تھی نا کہ جن کا حق تھا ان کا حق مارا انہوں نے، کیونکہ امارت کے حقدار یہی تھے، تو اب حقداروں کو حق مار لیا تھا تو اب ان کو پیچھے کرنا ان پہ ظلم ہی ہونا تھا پھر۔ اور پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، پھر مملوکت ہو جائے گی، ملوکیت آ جائے گی۔ اب ملوکیت نام ظلم کا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی تھی، ایک امتحان تھا، ایک یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ایسی تھی کہ ان کو زمین پہ پھیلانا تھا، اس کی تمام خلقت کو ان سے مستفید ہونا تھا۔ تو کیسے ہوتے اگر ان پہ وہاں زمین تنگ نہ کی جاتی تو یہ باہر کیسے نکلتے؟ تو بس وہ تنگ کر کر اللہ نے اپنی مخلوق پہ مہربانی کرنی تھی۔ تو بات وہی ہے کہ ہر کسی کی نعمت ہر کسی کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ یہ مخلوق کے لیے نعمت تھی لیکن ان کے لیے وقتی نعمت تھی۔ خلق کے لیے تو یہ نعمت تھے، لوگ جب نکلے وہاں سے تو خلق کو تو ان سے نعمت حاصل ہوئی، لیکن ان کو زحمت اٹھانی پڑی۔ مخالف جو تھے یزید کے سارا کام تو تھے ہی، لیکن جتنی شدت کے ساتھ امام عالی مقام کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کے پیچھے مطلب کیا حکومتی راز تھا؟ سارا کام تو سارے ہی خلاف تھے۔ اصل میں اسے یہ تھا کہ اگر امام حسین عالی مقام جو ہیں، اصل میں جب صلح کا وقت تھا نا، جب حضرت امام حسن نے صلح کی بات کری، آپ نے جبھی بھی مخالفت کری، حضرت امام حسین صلح کی بھی مخالفت آپ نے فرمائی تھی۔ اچھا، یزید کو یہ بات اس کے علم میں تھی کہ اگر میری کوئی شدت سے مخالفت آئی تو یہیں سے آئے گی، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ میرے آگے جھک جاتے ہیں تو پھر تو میں ایک وہ بن جائے گا نا میرے لیے، تو ایک وہ سند بن جائے گی، سند بن جائے گی، یہ دیکھو تم لوگ کر رہے ہو، نواز رسول تو میرے ساتھ ہے۔ تو وہ سب سے پہلے یہی چاہتا تھا کہ اگر یہ جھک جاتے ہیں تو پھر سارے صحابہ کو اور سب کو مجھے رام کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر انہی کے ذریعے میں کرواؤں گا۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ جب عام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں اس کو تسلیم کر رہے تھے تو آپ تو نیابت رسول میں تھے، آپ کیسے تسلیم کر لیتے؟ یہ حقدار تھا نا، آپ صلاحیت بھی تھی۔ اچھا، آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا خلافت کرنے یزید کے مقام میں، ان کو بھی ایسے شہید کیا، 17 دن تک ان کی لاش، پتہ نہیں کتنے دن تک لاش سولی پر بیٹھا۔ حالانکہ یہ وہ بچہ ہے جو مہاجرین کا پہلا بچہ ہے ہجرت کے بعد، جس کو حضور نے گھٹی دی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، ملوکیت تو ہے ہی غصب کا نام نا، غاصب ہی ملوک ہوتا ہے، جب تک وہ غصب نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ اور یہ پہلی وراثت کی حکومت تھی، موریثی حکومت جس کو کہا جائے۔ یہ تو پھر اسلام کی جو بقا ہے یہ تو خلافت ہی کے اصول کی بنا پر۔ اگر آپ صحیح معاشرہ بنانا، صحیح معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کو خلافت کے اصولوں کے اوپر اپنانا ہے۔ دیکھو، خلافت ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہی قائم ہوئی، خلافت ہی اصل ہے، مسلمانوں کی نہیں بلکہ لوگوں کی بقا خلافت میں۔ یہ وہ 30 سال کی خلافت کا آج تک فائدہ ہوتا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا میں، عمر فاروق نے جب پتہ کیا تھا، عثمان غنی نے جب بطوات کی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ آج تک وہی چل رہی ہے۔
اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خلیفہ جواب دے تھا کہ ایک چادر کا بھی پوچھ لے کہ تمہارے پاس کرتا کہاں سے آیا. آئی نا سمجھ میں. اچھا جمہوریت جو ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے مخلوق کا، اس لیے کہ اس میں ایک عالم صاحب الرائے، عالم تو صاحب الرائے ہے نا، اور ایک جاہل جو مغلوب الحال ہے، جس کو اپنے حال کا بھی علم نہیں ہے کہ میرا حال کس میں بہتر ہوگا. وہ دونوں برابر ہیں. اقبال نے کہا نا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. بولا نہیں جائے. اقبال کے شعر بھی میرے ذہن سے نکلے، تا خلافت بنیاد اس نے خلافت کے اوپر سے بتایا کہ جمہوریت اور اس کا بائیکاٹ کیا. میرا بھی اگر سلطان بھی ہے تو اگر وہ انصاف کرے تو اس کے بارے میں حدیث میں آ گیا ذل اللہ فی الارض، عادل سلطان. جیسے ہارون رشید آئے تھے عمر بن عبدالعزیز، اور بھی تو خلافت عمر بن عبدالعزیز کی. خلیفہ ہارون رشید نے جب فضیل بن ایاز سے ملاقات کرنا چاہی تو آپ نے انکار کر دیا، منع فرمایا، آپ نے کہا نہیں. تو خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آپ کے ایک مرید تھے جو نوکری کیا کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ دیکھ اگر تو نے میری ملاقات نہیں کرائی نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا اور سزا بھی دوں گا. وہ آیا آپ کے پیروں پڑ گیا، آپ کے کہنے لگے حضور میری تو نوکری بھی جا رہی ہے اور سزا بھی دے گا وہ مجھے، لہٰذا آپ ملنے تو بہتر ہے اس سے. آپ نے کہا اچھا چل تیری نوکری بچتی ہے اگر، تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میری ملاقات ہو گئی تو پھر تجھے مراد بھی دوں گا میں تجھے، یعنی تجھے ترقی بھی کروں گا. تو اس نے آپ کے پیروں پڑ گیا، وہ آپ کا مرید تھا. آپ نے کہا اچھا چلو جاؤ لے آؤ اس کو ملا کے، لیکن ہم زیادہ ٹائم نہیں دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا مرضی ہے. اس نے جا کے خلیفہ سے کہا، خلیفہ نے کہا ہاں بھلے میں آپ سے دیدار ہی کروں گا، بس سلام کروں گا تو آپ کی دستبوسی کروں گا. انہوں نے کہا اچھا. خلیفہ آ گیا ملنے کے لیے ہارون رشید، اس نے سلام کرا، آپ نے جواب دیا. آپ نے سے پوچھا خلیفہ کیوں آیا تم لوگ؟ تو اس نے کہا حضرت میں آپ سے دعا کرانے آیا ہوں. آپ نے کہا کیسی دعا؟ ہماری دعا تیرے کسی کام کی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تو خلق کے ساتھ عادل ہے تو پھر تجھے ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ تو ہمارے لیے دعا کر. اور اگر تو خلق کے ساتھ عادل نہیں ہے تو پھر ہماری دعا تیرے کسی کام نہیں آنے والی. کیا؟ پھر وہ لوٹ کے چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا تو بڑی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہے کہ وہ خدا کا زمین پہ سایہ ہے لوگوں کا، فضل ہے اللہ کا. اس کے بارے میں آتا کہ 200 نوافذ ذہن میں پڑا کرتا تھا اور 2 دن کے بعد نے ارادہ کیا امام زین العابدین کو دے دے بادشاہ، لیکن وہ سیاسی وجوہات کی بندی کرتا. ہاں یہ امام ابو یوسف وغیرہ امام محمد صاحب تھے، باقاعدہ امام ابو یوسف نے سادات کا ایک الگ ایک اصول بنایا تھا. سادات کی الگ بستیاں بتائے، ان کے لیے الگ مراد لی، ان کے لیے ڈریس، ان کے لیے امام حرمین کے آپ نے حضرت امام ابو یوسف نے کیے تھے. اچھا ان کی اسپیشل تعلیم و تربیت کا انتظام یعنی حج پہ بھی جاتے تھے تو ان کے لیے سب کچھ علیحدہ ہوتا تھا. ہاں تو امام ابو یوسف نے کروایا تھا سارا کا سارا. اور روزہ رسول میں جاتے تھے تو ان کے لیے الگ ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی سب سادات کی. اور جب یہ آتے تھے نا زیارت کے لیے تو پھر ان کے لیے پورا روزہ خالی کرا لیا جاتا تھا، پھر انہیں کو زیارت کرنے لی جاتی تھی. یہ لوگ وہاں زیارت کرتے تھے، بیٹھتے تھے، جتنی دیر رہے وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، پھر یہ سب اکٹھے جاتے تھے واپس، پھر لوگوں کا عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا تھا. اسی میں تو وہ تھا سارا معاملہ جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا معاملہ ہوا تھا. آپ رفع سے جب آئے نا مدینے تو نہ تو آپ کا وہ ساداتوں والا لباس تھا
اور نہ وہ حالت تھی آپ کی. تو آپ قافلے کے ساتھ آ گئے تھے. اچھا آپ قافلے کے ساتھ ایسے آئے تھے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے تو تھے نہیں اپنا خرچہ اٹھانے کے, تو آپ قافلے کا سامان اٹھایا کرتے تھے, قافلے کے ساتھ مزدوری کرتے رہتے قافلے والوں کی. تو وہ لوگ ساتھ لے کر آ گئے, چلو بھائی یہ مزدور بھی ہے ہمارے ساتھ, اس کو لے چلو ساتھ. تو وہ قافلے کے ساتھ مزدوری کرتے کرتے مدینے آ گئے, حج کے لیے آ گئے, مدینے پہنچ گئے. جب مدینے پہنچے تو یہ زیارت کی, جب سادات گئے تو یہ بھی جانے لگے زیارت کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں, میرے جید ہیں, میں سادات میں سے ہوں. انہوں نے کہا تمہارا کوئی حلیہ ولیہ ایسا نہیں سادات والا, چلو جاؤ دیکھو نا سادات کا حلیہ کیسا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو سب کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر نہیں جا سکتے, تم سید نہیں ہو. آپ رونے لگے, آپ دروازے کھڑے ہو گئے روتے ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ یا جدی کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ وہاں سے جواب آیا جب وہاں سے جواب آیا سارے اہل سادات جو تھے ہکا بکا رہ گئے. آپ آگے بڑھے, پھر کسی کی ہمت تھوڑی تھی روکنے کی. آگے بڑھے تو آپ آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا یا جدی جب میری بات کا جواب دیا تو میرے سلام کا بھی جواب دو. سلام کا بھی جواب دیا. جب سلام کا جواب دیا تو کہا کہ اب سلام کا جواب دیا ہے تو مجھ سے مصافحہ بھی کرو. تو آپ نے جب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سرکار عالم کا دست مبارک باہر آ گیا. آپ نے ہاتھ ملایا آپ سے اور دست بوسی کری. تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو آپ بھی چونکہ سادات میں سے تھے تو آپ بھی وہاں موجود تھے. اس وقت 18,000 سادات موجود تھے وہاں پہ. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو آپ نے کوئی اشعار پڑھے تھے, وہ اشعار میری یاد نہیں رہے, اس کا مفہوم تھا وہاں دروازے کھڑے ہو کے کہ یا جدی جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا. آج میں خود نفس نفیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ میری یہ جگہ نہیں اندر آئیں گی, مجھے اندر نہیں بلائیں گے. پھر لوگوں کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تھا, ورنہ اس سے پہلے کوئی آپ کو نہیں جانتا تھا کہ آپ بزرگ ہیں. کچھ رائٹروں کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اقتباس کیا. حضرت سیدنا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ کا طریقہ جو تھا نا وہ اشتعالی تھا. تیز ہو جانے والا. آپ ایک دن جنگل میں کھڑے ہو گئے, آپ کے کچھ مرید آپ کے ساتھ تھے, وہ کہنے لگے بس بخشش پہ بات ہو رہی تھی خدا کی. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیں سب بخشے ہوئے. کیا لوگوں نے کہا حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا, آپ جنگل میں کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا سند دین کو بخش نہیں کی, وہیں کھڑے ہو گئے آپ کہنے بخشنے کی طرح دین کو. آسمان سے ایک پرچی آئی, سب کے نام لکھے ہوئے تھے. آپ نے کہا لو دیکھو یہ سند ہے تمہاری سب. تو اس لیے آپ کو پیسہ بنوانا رہے گا وہ طریقہ اشتعالی. جیسے آپ کی ایک مرید تھی شیخ علی حیتی, شیر نے
ایک کمہار کا گھر مار دیا. کمہار مٹی لا رہا تھا جنگل سے کھود کے لاتا تھا, کوئی شیر آ گیا کمہار کے گھر سے. اس نے گدھے کو دیکھا, گدھے کو مار دیا نا شیر نے. اب کمہار بیٹھا اور رو رہا گدھے کے آگے, شیر چلا گیا مر کے. یہ آئے وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے بیٹھا ہوا. انہوں نے سے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو, کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو شیر نے نا میرا گدھا مار دیا, میں کیا کروں, تو غریب آدمی تو گدھا نہیں خرید سکتا, میں کیا کروں. آپ نے کہا اچھا. آپ نے آواز دی شیر کو, شیر آ گیا جنگل سے. آپ نے اس کا کان پکڑا, اس کو کمہار کے حوالے کر دیا. پکڑ اس کو, جو کام تو گدھے سے لیتا تھا اس سے لے. تو اس نے کہنے لگا حضرت یہ تو جتنا گوشت کھاتا ہے میں تو اتنا کماتا نہیں ہوں, تو آپ نے فرمایا تو اپنے گدھوں کیا کھلاتا تھا, وہ اس میں کھلائیو. کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا شیر گدھے کی خوراک کھاتا رہا. انہی کے نام کے بارے میں تو ہے کہ اگر شیر ہو اگر جنگل میں اور خوف آ جائے تو آپ کا نام لے تو وہ چل جاتا ہے خوف. شیخ علی. اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی بڑی, کہ جب تک آپ عراق میں بقید حیات رہے تو پورے بغداد میں کسی کو مرغی نہیں آتی. آپ کے دور کی بات ہے کہ ایک لڑکی کو مرغی آ گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. لوگوں نے کہا حضرت اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا اس کو سرا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب یہ بے ہوش ہو تو اس سے کہنا کہ اے جانس عبد القادر بغداد میں مقیم ہے, اب نہ آنا. وہ ایسا ہی ہوا, اس کے کان میں کہہ دیا, پھر وہ مرتے مر گئے, اس کو مرغی نہیں آئی. اور بغداد میں جب تک آپ رہے پھر بغداد میں کسی کو مرغی نہیں آئی. مرغی کے لیے امام غزالی نے لکھا وہ یہ کام میں مردی جائے تو پھر دوبارہ نہیں ہے. وہ واقعی تجربہ کے لوگوں کو بتایا, جنہوں نے پڑھا ان کو پھر دوبارہ مرغی نہیں. اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. یاد ایک ہمارے دوست ہیں مفتی غلام دستگیر بیانات وغیرہ کرتے ہیں, ان کا فون آیا ایک دن میرے پاس, کہنے لگے میرے جو نا بھتیجے کے اوپر جن آیا, میں کیا کروں. میں نے کہا اس کو بولو کہ میرا نام غلام دستگیر ہے, اگر تو نہیں گیا تو میں دستگیر کو تیری شکایت لگاؤں. 10 منٹ کے بعد مجھے فون کر دیکھو کیا کروں. 10 منٹ بعد میں فون آیا, پھر تو کہنے لگے دیکھو کہہ دوں گا مجھے گھور کے دیکھنا آپ. میں نے کہا نہیں کہہ دو کچھ نہیں ہوتا, ان کو نہیں کچھ کرے گا. اس نے انہوں نے کہہ دیا. 10 منٹ کے بعد میں فون آیا کہ جن بڑے نام کی بات ہے. حضرت سلیمان کوسوی کا ایک واقعہ ہے, آپ کے مرید تھے اور بڑے خدمت کر دیتے آپ کی. ان کی بیٹی پہ جن آ گیا, انہوں نے آ کے آپ سے شکایت کری. آپ نے فرمایا کہ اس پہ نا سورہ جن پڑھ دو. اچھا, اب وہ آیا, انہوں نے سورہ جن پڑھی, انہوں نے چل جا تیرے پڑھنے میں کچھ نہیں ہو. انہوں نے آن کے آپ کو شکایت کری, کہنے لگے حضرت اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے کہا چلو کان میں پڑھ کے دم کر دینا. پھر وہ آیا تو آپ نے پھر کان میں دم کر کے پڑھا. انہوں نے بولا چل جا اپنا کام کر دو. اس نے پھر شکایت کری آ کے, کہنے لگے حضرت وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو. آپ نے کہا اچھا. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرنا,
تو نے کیا کہنے کا اب آئے نا تو 11 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کر کے اسے کان میں کہہ دینا. جب وہ آیا تو انہوں نے 11 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی جب کہا تو وہ ابھی 3-4 مرتبہ ہی کہا تھا. اس نے کہا دیکھ تو یہ کیا کہہ رہا ہے, میں جا رہا ہوں, اب نہیں آؤں گا, چھوڑ بس. تو چلا گیا. تو یہ کہنے لگے آئے جب میں نے کہا حضرت سورہ جن پڑھی تو کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ نام لیا تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اسم اعظم بتا دیا تھا اس لیے چلا گیا. اچھا آپ کا جو نام ہے نا, آپ نے خود کہا تھا یہ اپنے نام کا. ایک آپ کا مرید تو اسی لڑکی کو جن اٹھا کے لے گئی, تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ جنگل کے باہر ہمارا نام لینا اور کہنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ 11 بار, جنات تیری بیٹی دے دیجیے گا. اس نے ایسے ہی کرا, جنات آئے ان کی بیٹی دے گا. جب سے آپ کا نام مشہور ہوا تھا. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی آپ کا نام بے وضو لیتا تھا نا تو مر جاتا تھا. بہت روایت کی گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ عبد القادر آنے والے وقت میں تو ہر آدمی تیرا نام لے گا, تو کس کس کو کون کون مرے گا, تو اپنا جلال کم کر. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے جلال کا چولہا اتار دے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے اتاروں, مجھے تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا تیرا وجود اب سیف ہو چکا ہے, اب سیفی چھوڑ دو. آپ سیفی پڑھا کرتے. آپ نے فرمایا کہ اس سیفی کی یہ جو تیرا جلال کا چولہا ہے اس سیفی کا ہے, یہ اتار دے, مطلب اس کو پڑھنا چھوڑ دے. تو پھر آپ نے سیفی پڑھنا ترک کر دی. یہ سورج ان کا بتا دیں کیا ان کے استعمال ہے, اس کی حیض ہو کیا؟ وہی تو آپ نے بتایا ہوا کہ جادو جنات کے لیے کس دن کا عمل بتایا, وہ بہترین عمل ہے, لیکن ہر آیت میں بھی استعمال ہے اس کا. سورج جن کا تو جادو جنات میں تو بڑا اچھا عمل ہے اسے, اور شفا کے لیے بھی بہت زبردست عمل. شفا امراض کے لیے وہی 7 دفعہ روزانہ شفا کی بات ہے. شفا امراض کے لیے ہے, حاجت وغیرہ کے لیے ہے. اس میں ایک حاجت کا ایک طریقہ ہے اس کا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہوئے وہاں آتے ہیں نا, اس کی ایک آیت ہے لما قام عبداللہ, تو عبداللہ پہ آدمی رکتے ہیں, اور یہاں یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ پڑھ 11 دفعہ, سورہ جن 11 دفعہ, اور یہاں پر اپنی مقصد کا ذکر کریں یا نیت رکھیں یا تصور میں رکھیں اس کو, اور اس طریقے سے 11 مرتبہ اس کو پڑھیں اس اسم کو, اور پھر جب یہ 11 مرتبہ پڑھیں تو باقی صورت پوری کر لیں. اسی طریقے سے ہر دفعہ جب یہاں پر آئیں نا تو یہاں رکے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ پڑھیں اور پھر آگے بڑھ جائیں. تو کہتے ہیں کیسی حاجت کو نہ ہو 11 روز میں پوری ہو جائے. یہ روزانہ کتنا پڑھنا ہے؟ 11 بار. پورے دن کو 11 بار. 11 بار, اور آپ کا اسم مبارک بھی 11 بار پڑھا جائے گا. 11 بار سورت کو پڑھ کے 11 بار اسم شریف پڑھا. ہاں 11 روز تک. اس کا آپ نے رجت کا بھی ہم نے بتایا تھا یہی, لیکن اس میں مٹھائی وغیرہ بچوں کے لیے رجت میں مٹھائی وغیرہ رکھنی پڑتی. اس میں تعداد 7 دفعہ تھی, اور کلیجی کی بوٹیاں لے کے اس پہ دم کرنا تھا اور انگلیوں کو چھوا کے اور اتار کے ڈال دینا. میں تو وہی کراتا ہوں, مٹھائی رکھ کے بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے. وہ بھی اچھا رجت کے لیے. ایک آدمی ہوگا پاگل ہو گیا تھا رجت, ایسے بالکل پاگل والے حرکتیں کرتا, اس کو میں نے کروایا تھا ماشاء اللہ. رجت کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی کسی چلے میں بیٹھا ہوا ہو یا عمل پڑھ رہا ہو اور یہ دیکھے چلہ سخت ہوتا جا رہا ہے, مقصد آزمائشیں زیادہ آ رہی ہیں, تو وہ اس عمل کو دہرانا شروع کر دے روزانہ 7 دفعہ, تو نرمی ہو جاتی ہے, پھر آسانی پیدا ہوتی ہے.
جیسے پہلی آیت کلو ہی ہے نہیں ہے استعمال اس کا ایک فآمنا بہی ہے نا جی تک کا ایک عمل ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے کرنے کے لیے، جب کوئی کرے تو باقاعدہ اجازت ملے. یہ کلمی حاضرات کہلاتے ہیں. 470 مرتبہ وہیں تک پڑھا جائے گا اسی آیت شروع سے لے کے یہاں تک. رات کو باوضو اپنے بستر پہ بیٹھے اور پڑھے، اور ایک پینسل اور ایک کاپی جس میں کوئی لکھا ہوا نہ ہو ساتھ ہو، اس پہ دم کر کے اپنے سرانے رکھ کے سو جائے. اچھا، اس کی کوئی مدت میں یاد نہیں ہے، روزانہ کرنا ہے اور پرہیز سے لے کے. سوال ہے کوئی سا بھی لکھ دو، اس میں لکھ لو سوال ہے، بس ایک سوال لکھ دو، اس کے بعد کچھ نہیں لکھنا آپ. ایک دن اس کا جواب لکھا ہوا ملے گا. کیا؟ بس جس دن جواب لکھا ہوا ملے گا اسی دن عمل پورا ہو گیا. چاہے پہلے دن میں مل جائے چاہے 50. ہاں یا 1 سال کے بعد ملے، اس سے مطلب نہیں ہے. یہ بڑا زبردست عمل ہے. ایک دفعہ کی تکلیف ہے جتنی زندگی بھی ہو. اس کے فوائد کیا بھی ہیں؟ دنیا کا ہر سوال لکھو اور جواب لے لو. کچھ بھی سوال لکھ کے اور یہ پڑھ کے سو جاؤ، اور آپ کو جواب صبح ملے گا لکھا ہوا. شاید جنات کا عمل ہے، شہنشاہ جن لکھ کے جاتا ہے جواب. چاہے بیمار کے متعلق لکھو، کسی اور مقصد کے متعلق لکھو. 2 چیزوں کے متعلق مت لکھو بس، ایک خزانے کے متعلق اور ایک قبر کے سوالوں کے متعلق. کسی کے لیے یہ قبر میں اس کا حل کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ شتاتت ہے نا، یہ لفظ اس میں آتا ہے، تو اس لفظ تک کے بارے میں بھی ہے کہ امراض مزمنہ، وہ جو دیر سے جاتے ہیں یا جن کے جانے کی امید نہ ہو، ان کو زیتون کے تیل اور ہلدی پہ دم کرو. خاص طور پہ کینسر کے لیے فائدہ، خاص طور پہ کینسر کے لیے فائدہ. 100 گرام تیل ہو تو 10 گرام ہوتے ہیں، دونوں پہ 70 بار پڑھ کے دم کرو. پھر اس کو آگ میں جلاؤ جب تک وہ جلتا رہے، جب تک پڑھتے رہو. جب وہ جل جائے ہلدی تو اس کو چھان کے اس پہ دم کر کے اور رکھ 10 قطرے صبح شام مریض پیے. بھیا یہ آگ پہ پکائیں کتنا پکائیں؟ جل جائے بس وہ ہلدی، جب آگے کچھ کہہ رہے جب آگے ہلدی جل جائے گی، کوئلہ سے ہو جائے گی. اس کو اتار لو، اس کو چھان لو، اس پہ دم کر دو. لیکن پڑھنے سے لے، جلانے سے لے کے اور رکھنے تک اتار کے پڑھتا رہے. ہاں چتر. یہ جب وہ جل جائے گی تو تیل بچے گا اس میں؟ ہاں تیل تو سارے ہی رہتا ہے، تقریباً 80 گرام کے قریب تیل نکلتا ہے اس میں سے واپس. ڈائریکٹ تیل ہی پیے وہی؟ ہاں 10 قطرے ہوتے ہیں. اب وہ چاہے دودھ میں ڈال کے پی لے، چمچ سے پی لے، یا پانی میں کام میں پی لے، یا چینی پہ ڈال کے پھانک لے. 10 قطرے 10 قطرے. کسی طرح جسم میں جائے. اسی طریقے سے ایک لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، وہ یہاں گرو مندر پہ رہتے تھے. ان کی ساری فیملی باہر، وہ ایک ہی بندہ یہاں رہتا تھا. وہ ایک بنگلے میں کسی میں رہتا تھا. اس سے میری ملاقات ہوئی. ان کے خاندان میں 13 افراد تھے اور 13 کو بلڈ کینسر تھا. اور ڈاکٹروں نے سب کی عمر جو بتائی تھی نا، 6 مہینے، 3 مہینے، 9 مہینے، کہ یہ
اتنے عرصے رہیں گے بس. کیونکہ وہ جو کینسر کی حد تھی نا وہ بعض لوگوں کو 60% اور بعض کو 80% سے زیادہ ہو گئی خون میں شامل. تو کہتے تھے لا علاج ہے. اب وہ مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ہمیں آج 10 سال تو ہو گئے, مرا ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے ابھی تک. میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو تم لوگ جو ابھی تک نہیں مرا کوئی بھی؟ کہہ رہا ہمیں ایک فقیر نے بتایا. میں نے کیا بتایا تھا؟ کہہ رہا کالی ہڑ 70 ہڑے لے لو. ہاں کالی والی ہڑ 70 ہڑے لے لو اور ہر ہڑ پہ نا سورہ جن پڑھ دیا ہوگا ایک بار. اچھا جب سب پہ پڑھ لو تو پھر اس پہ تھوڑا سا بادام کا تیل سب پہ لگاؤ اور اس کو بھون لو. یہ پھول جاتی ہیں. پھولنے کے بعد وہ گرینڈر کرے پاؤڈر بنا کے رکھ لو. بولے آدھی چمچی صبح شام کھاتے ہیں. اول تو ختم ہوگا, نہیں ختم ہوگا تو مرے گا نہیں کینسر سے. کہ 10 سال ہو گئے ہمیں کھاتے ہوئے, اب یہ نہیں پتا ہے نہیں ہے لیکن مرا ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا تم ٹیسٹ کراؤ بھی, دیکھو ٹیسٹ کرا کے تم لوگ دیکھو کم سے کم. تو کہنے کے لیے ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں ڈر کے مارے, وہ کھائے جا رہے. ویسے بھی ٹیسٹ کرا کے 6 مہینے مرنا تھا. آدھی چمچی. میں نے کہا یہ تو بڑی ترکیب اچھی ہے. بھوننا ہے. بادام کا تیل ہاتھوں پہ لگا دو, اس کو ایسے ایسے چرب کر لو بس, خالی کو ہلو کو لگ جائے تیل. تیل لگنے سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرام سے پھول جاتی ہے, جلتی نہیں ہے نا. ہلکی سی گیلی کر دینی ہے. ایک ہڑ پہ ایک بار سورج کو. اچھی چیزیں بالکل مرض کے لیے تو پڑھنا چاہیے. اچھا یہ اگر دیکھا جائے تو ایک کو میں نے بتائی کالے یرکان کے لیے, یہ بھی ایک کینسری کی قسم ہے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے استعمال کری, بڑا فائدہ ہوا اس کو. ہاں 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 بہترین ہے. ہیپاٹائٹس وہی کالا یرکا ہیپاٹائٹس سی ہے. یہ بی کے لیے, سی کے لیے, اے کے لیے سب سے مفید ہے, سب کے لیے مفید ہے. اچھا اس کے علاوہ کینسر کے لیے, اب کیونکہ وہ تو کینسر کے لیے لگتا تھا, ہمارا دماغ دوسرا ہے کیونکہ ہمیں تو اس کی دوسری علامتیں بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا کیا چیزیں فائدے مند ہیں. یہ شوگر کے لیے بھی بہترین ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ معدے کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے. اچھا اس کے بارے میں تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو لازم پکڑے وہ بوڑھا نہیں ہوتا. رات کو سوتے ہوئے لے صبح نہا اس پہ ضروری ہے کہ سورج جن ہی دس کیا جائے, تو سورج جن کامل نام کسی کو اس کے بجائے پھر سورج جن نام. ارے اللہ کا کلام سورہ مزمل پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, سورہ جن پڑھ لو, جو بھی کلام سے مطلب ہے وہ تو دیکھو اس کا کلام سب چیزوں کے لیے ہی ہے. ہر کلام کا ہر فائدہ ہے. وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سورہ جن کہہ دیا, وہ سورہ جن پہ لگ گیا. اچھا کلام سے پڑھنے تو شفا یقینی ہو جاتی ہے بس. جن اورات کی جیسے یعنی روزمرہ کے معمول میں اگر وہی کرتے ہیں بالکل فائدہ کرتی ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کو ہم اس کے لیے رکھیں اور اس نہیں. وہ تو ایک میں نے ایک واقعہ بتایا بزرگ کا کہ انہوں نے ان خاندان کو کہا کہ ابھی سورہ جن کی بات ہو رہی تھی تو سورہ جن کی بات کری میں نے. تو کہاں پہ کہاں سلجھانی میں نہیں میں نہیں تو ہو سکتا ہے جانتے ہو مجھے.
اب یہ کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نا کسی کی شکل دیکھ کے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ فلاں آدمی جانے والا ہے۔ جب میں چھتا تھا پکا یہ عمل تھا، لیکن یہ دوسرا جن کا پوری کا ہوگا جو ابھی بتایا آپ نے کہنا۔ اس کے علاوہ اس کے آیت و قیامات مختلف ہمارے اس کے تو میرے خیال جتنی بھی آئے تھے میرے کو کافی لکھے ہیں اس کے اندر۔ اصل میں اب ایک دن جو ہے نا میں نے اپنی ساری ڈائریاں نا کتابیں کاپیاں ڈائریاں نا وہ باکسوں میں بند کر کے تو چھٹی میں رکھی ہوئی ہیں۔ جب مکان بن رہا تھا نا سب نکال دیں گے، اور وہ سوچ رہا ہوں کہ وہ الماری بن جائے گی تو سب نکلوا دوں گا، یہیں رکھ دیں گے، پھر یہیں سے نکال کے دیکھتے رہیں گے، لوگ لکھتے رہو اپنے جو ہے۔ پنجاب کے آپ پنجاب کے لیے 13 تاریخ کا ہے پروگرام جانے کا، 13 محرم کو نا پروگرام بن رہا ہے، 17 مئی ہوگی میری، لیکن یہاں بھی ہوگی 13 محرم 13 محرم 13 محرم۔ لیکن اگلے جمعے کی میٹنگ اگلے جمعے کی نشست نہیں ہوگی کیونکہ میں وہاں ہوں نا، اس کے بعد تو میں آ جاؤں، ایک ہفتے کا پروگرام ہے انشاءاللہ وہاں سے لائیو تو ایک ہفتے کا ہے پروگرام۔ تھوڑا یہ ہے کہ ذرا آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ اسی طرح جیسے امراض کے حوالے سے سورہ بقرہ ہے یا سورہ جن ہے یا سورہ مزمل کی آیتیں وغیرہ کچھ سورہ مزمل کی بھی ہر آیت کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے۔ دورہ عادت کی بیماریاں ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، اور بھی بعض قسم کی بیماریاں، خون کی جو خون کو دل کراتے ہیں، جدید امراض کے لیے اچھا خون کی جتنی بیماریاں ہیں، ایک بات اور بھی ہے کہ جن کو ہم جینیاتی بیماریاں کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو شوگر بھی ایسے ہی ہے۔ جتنی جینیاتی بیماریاں نا اس کے لیے سورہ جن اس پر حاوی ہے، کیونکہ جتنی جینیاتی بیماری ہے اس کا تعلق بھی وہ جنات سے ہے، یہ جناتوں کے خلل ہے۔ اور اس پر سورہ جن کے اعمال جو ہیں بڑے مفید ہیں۔ وہ بھی معلوم ہونا تھا کہ لوگوں کو دیں زمانے میں۔ میرا تو انشاءاللہ تاریخ پروگرام بھی شروع ہونا والا یہ اولاد و مذاہب کے نام سے، اس کے اندر تو یہی بنا تھا انشاءاللہ اس لیے میں جی جی عرض کیا تھا ہاں میں اس کے اور بھی عمال لکھ دوں گا، ایک آیت کے الگ الگ طریقے سے تو یاد بھی کرنے پڑے نا بھیا، بالکل تو یاد ہوں گے تو بتائیں گے ضرور۔ تو یہ شوق میں ہے ارادہ سے۔ بہت اچھا عمل ہے۔ سورہ جن تو بہرحال بہت وسیع اس کے معاملات ہیں، اور باغوں میں جیسے پھل سڑنے لگتے ہیں، اچھا یہ بھی جناتی حرام پن ہوتا ہے معاملات، یہ فصل وغیرہ جو سب فصل وغیرہ کا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مٹی کی پیالیاں ہوتی ہیں، پوری مٹی کی پیالیاں لے لی جائے اور اصحاب کیف کے نام لکھے جائیں، اور الجن 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 70 مرتبہ گولائے میں کچھ کہتے ہیں کہ الجن لکھ دو، کچھ کہتے ہیں شیخ الجن لکھ دو۔ اچھا میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا سبت الجن،
سین بے توئیں سبت الجن یہ لکھو. تو اس کے بعد پانی لو. اچھا 7 پیالے لینی ہیں. وہ گولائی میں اطراف میں باغ کے دفن کرنی ہے. لیکن تھوڑا پانی لو اور اس پانی پر جو ہے نا سورہ جن پڑھ کے دم کرو 40 بار اور ان پیالیوں کو اس میں ڈال دو. رات بھر وہ اس میں پڑ گرے. صبح کو اس میں سے نکال لو اور پیالیوں کو دفن کر دو اور پانی کو باغ میں چھڑک دو. فصل خراب ہونا بند ہو جائے. اور آئندہ پھر وہ جب تک پیالیاں موجود ہیں وہ دورہ نہیں ہوگا جن میں. اچھا اسی طرح سے بیماریوں کے لیے سورہ جن کا تیل پڑا جاتا ہے. تیل بن کے جاتا ہے. ابھی یہ آ رہے ہیں نا 3 دن آ رہے ہیں. تو وہ ہمارے پیر بھائی تھے وہ پڑھتے تھے تیل پورے سال کا پڑھتے تھے. وہ تو ایک دم کر کے رکھتے تھے. 3 دن میں نا 1000 مرتبہ سورہ جن پڑھتے تھے. 1000 مرتبہ سورہ جن پڑھ کے رکھ لیتے تھے. وہ بس وہ اس میں تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے تھے. مریضوں کو آتے رہتے تھے. پورا سال دیتے رہتے تھے. جنات کے، جادو کے، ٹونے کے، بیماریوں کے. جو لے کے جاتا تھا وہ کسی کو بھیجتا تھا کہ وہاں سے تیل لیا جائے. اس میں مزید مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں. ہاں ہاں وہ جو ہاں جن کو دیتے تھے وہ کہتے تھے تیل میں ڈال لینا اس کو. فائدہ کرتے ہیں. بہت تیل فائدہ ہے بیماریوں میں، آسر میں، جادو میں. ہاں سر میں لگانے میں، مالش کر کے نہانے میں. وہ جیسا بتاتے تھے جس کو کہتے تیل لگا کے نہا لے. کسی کا سر میں درد ہوتا. ایک عورت ایک دفعہ آئی لڑکی اور اس عورت کو لے کر آئے. وہ کہہ رہے 35 سال کے اس کے سر میں درد ہے اور دعا تعویذ سب کچھ کر کے دیکھ لیا اس کا سر کا درد نہیں جاتا. اور نیرو سرجن بولے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کو نہ دکھایا ہو. 30 تو اس کے وہ جو تھے نا سر کا ایکسرا کرنے کا سی ٹی اسکین 30-35 تو سی ٹی اسکین ہوئے تھے اس کو. لیکن سر کا ذرا ختم نہیں ہوتا. اور تیل اڑا کے دیا کہ سر میں مالش کرنا 2 قطرے سے ایک قطرہ کانوں میں ڈالتے رہنا. جب دوبارہ آیا ہاں کیا ہوا کہنے نہیں آپ تو ٹھیک ہے. وہ بڑی ان کے لیے بھائی مٹھائی یہ وہ لے کر آئے کہ ہماری لڑکی ٹھیک ہو گئی. 30 بولے سال سے جو ہے نا اس پر درد نہیں جاتا تھا. ابھی کل نے خوش کی تھی اس کو تیل ڈالا صحیح ہو گئی. گلے کے حوالے سے جیسے بیان کرنے غلط خوش ہونا اچھا ہو ویسے لگ رہا کیا باہر نہیں گیا روزانہ بادام کا استعمال کرو 3-5 دانے ایرانی. یہ جو غلط آواز بند ہونے سے خشکی ہو جاتی ہے نا جس میں خشکی زیادہ ہوتی ہے. یا اسبغول کی بھوسی 1 چمچہ اور 1 چمچہ روغن زیتون دونوں کو مکس کر کے رات کو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرو. یہ گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے خواتین کو جوڑوں کا یہ گھٹنوں کا ویسے چلتی ہے روٹی کی اگر سیڑھی اوپر چڑھے اس میں بہت درد ہو. اس کا آسان اور بہترین میتھی دانہ اور اسبغول کی بھوسی. میتھی دانہ اور اسبغول کی بھوسی برابر وزن لے کے نا پیس کے رکھ لیں آدھی چمچی سے بشام دودھ سے. اگر دبلا پتلا جسم ہے تو دودھ سے اور بھاری ہے تو پانی سے. بھاری ہے تو پانی سے.
اگر یہ مرض خواتین کو لیکوریا وغیرہ کی وجہ سب کو فائدہ بالکل میتھی دانا اور اس پھول کی بوسی مرد بھی لے سکتے ہیں. ہاں آدمی عورتیں دونوں کو لیے کھاتے ہیں. وہ تو بیچارے اکیلی پڑھتے تھا یہ نہیں پتا کہ مل کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. اجتماعی دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا کیونکہ 333 دفعہ ایک دن میں پڑھا جائے گا یہ کم سے کم 2 منٹ میں ایک بار ہوتی ہے 10 سے 12 گھنٹے چاہیے. آرام سے چاہیے. وہ تو دھتی آدمی تھا. دو تین آدمی اگر مل کے پڑھیں لیکن نمازی اگر آدمی ہو لڑکے تو وہ اگر پڑھیں تو اچھا ہے پڑھنے. حافظ قرآن اصل میں اس کے لیے نا ذرا آپ جو بھی پڑھے نا وہ متقی ہونا بہتر ہے. فصل و کھجور میں زیادہ مبتلا نہ ہو تو وہ اچھا رہتا ہے. پھر اس کا پڑھنے میں تاثیر بھی ہوتی ہے. اچھا جو پڑھے گا بھی اس کو بھی فائدہ ہوگا. ان 3 دن میں اگر پڑھے گا تو سال تک سورج جن کام آئے گی اس میں. یہ بھی بات ہے. ان 3 دنوں میں سورج جن پڑھنے سے جن تو نہیں آئے گا؟ نہیں اس کو تو کچھ نہیں ہوگا. حاضری کے لیے بھی ہے. 3 دن تک 3 دن پہلے سے روزہ رکھا جاتا ہے. 3 دن پہلے روزہ رکھو اور جس دن سے تم نے شروع کرنا ہے 7 8 9 10 3 دن کا عمل ہے. اسی 3 دن میں اس میں بھی 334 مرتبہ سورج جن پڑھی جائے. حصار کر کے پڑھی جائے گی. احرام باندھ کے پڑھی جائے گی. اچھا اس 3 دن کے اندر اس نے اناج نہیں کھانا ہے بالکل بھی قطعی بھی. صرف 3 دن تک وہ یہ کرے گا کہ مصری رکھ لے اپنے ہاں صبح کو اور شام کو جب افطار کا ٹائم ہو اور تو مصری رکھ کے چوسے. جب ذائقہ آنے لگے اس کو مصری کا تو چھوڑ دے طے کے روزے میں. شیخ ابو یوسف دعوت ہے ہاں تیسرے دن آتے ہیں. آن کے سامنے بیٹھ جائیں. ایک حاجت پوچھیں گے. اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک حاجت میں کہتے ہیں کہ کوئی خادم دے دو. کوئی خادم دے دو تو ایک خادم دے جاتے ہیں. اچھا پھر خادم دے کے کچھ شرطیں لگا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. تو وہ شرطیں وہ ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں دینی شرائط ہوتی وہ چلے جائیں گے. لیکن اکثر لوگوں نے کیا تو 2-3 کے سامنے آئے لیکن اتنی دہشت ہو گئی ان کو کہ انہوں نے آگے نہیں بول کے دیکھا. وہ پوچھتے رہے تو انہوں نے آگے نہیں بولی. یہ سنا ہے وہ آتے ہیں تو اتنا دور ہوتا ہے کہ آگے جگہ نہیں ہو جاتی. ڈرتے لوگ دہشت تاری ہو جاتی ہے خوف تاری ہوتا ہے. حیبت بہت ہے. یہ وہ ہے صحابی جن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی مرتبہ ایمان لائے تھے جناتوں میں سے پہلے. شیخ ابو یوسف نام رکھا تھا ان کا. سرکار عالم نے رکھا تھا. اچھا خوبصورت تھے یہ بات. تو آپ نے ان کا نام ابو یوسف رکھا تھا. جب یہ جو جادو ہوتے ہیں ٹیلی قسم کے جیسے کہ وہ ڈاکٹر والا مسئلہ چل رہا ہے یہ کیا کریں ویسے مسئلہ پیش آ سکتے ہیں. اس کے لیے سورہ جن بھی بہت اچھی چیز ہے. سورہ مزمل بھی بہت اچھی چیز ہے. اور سب سے بہترین چیز اس کے لیے شاعت الوجوہ وانت الوجوہ للحیۃ کتنا کریں شاعت الوجوہ للحیۃ کا الگ اور انت الوجوہ للحی القیوم کی الگ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. وہ تو آپ نے بتائیے 3 جلد ہیں اس کے 4 جلد ہو چکے 3 قبرستانوں میں. اس کے بعد جادو تو کوئی سا بھی ہو کسی بھی نسل کا ہو. اچھا یہ جو طریقہ ہے یہ حضرت شیخ ابو الوفا شاذلی کا ہے. یہ زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کا یہ ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ 1.25 لاکھ کتنے دن میں کرتے ہیں. لفظ ہے صرف شاعت الوجوہ.
مسلمانوں کے قبرستان میں، عیسائیوں کے قبرستان میں اور ہندوؤں کے مرگٹ میں آپ نے اس کو پڑھنا. اب جتنے دن میں آپ کریں اتنے دن اس قبرستان جانا پڑے گا. اچھا اگر ہندوؤں کے مرگٹ میں نہ بھی جانا چاہیں آپ، نہ ملیں تو سمندر کے کنارے چلے جائیں. آئی سمجھ بات. اچھا عیسائیوں کا قبرستان اگر نہ جانا چاہے، قبر نہ ملے تو میدان یا ریتیلے علاقے میں کہیں ریت میں کھڑے ہو جائیں، وہاں پڑھ لیں. لیکن پڑھنا ہے یہ آبادی میں نہیں، الگ آبادی سے الگ ہو. آبادی میں. کیونکہ اس کی تجلی قہریہ ہے. اب اس کو کرنے کے بعد اس کے آگے نہ کوئی جن ٹھہرتا ہے اور نہ کوئی جادو ٹھہرتا ہے. سبحان اللہ. میں رات میں کرنا دن میں کرنا. وہ آپ کی مرضی ہے آپ کی. نیند نہیں ہے راتوں میں. اچھا اس کے دوران کوئی پرہیز نہیں ہوتا خاص، یہ بھی بات ہے. صرف آپ گوشت بدبودار یہ چیزیں نہ کھائیں بس، باقی کھائیں. 3 دن میں ہو سکتا ہے آسانی سے. 3 دن میں آسانی سے ہو سکتا ہے. آرام سے کرا جا سکتا ہے. 40,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کوئی بڑی بات ہاں نہیں ہے. 3 دن کتنے ہوئے؟ 40,000 کے اندر 3-4 گھنٹے لگے. یہ تو یہ ایک لفظ ہے شاعت الوجود، یہ انسان کی طبیعت میں فرق آئے گا اس کے پڑھتے ہوئے. جلال کو. جلال آ جائے. لیکن اپنی زبان کو بھی سنبھال کے رکھیں. خاموش رہے. کیسا بھی جادو ہو، چاہے اگوری ہو، کسی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں پھر کوئی مطلب ہی نہیں دیکھنا پڑتا. پھر اس کا کام ہے اپنا، یہ کیسا ہے. اللہ کے دشمنوں کے لیے تو ہے یہ. سبحان اللہ. ان میں انت الوجود کا الگ ہے. وہ انت الوجو کا الگ ہے، وہ الگ دونوں ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا کبھی بھی. اچھا ہاں کیا وجہ؟ یہ کہریہ ہے، وہ مہریہ ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ انت الوجو للحی القیوم، اچھے کام، خیر اعمال خیر کے لیے، یہ اعمال شر کے لیے. اچھا اس کے شاعت الوجو کے ایسے خطرناک طریقے ہیں کہ اگر اس کو استعمال کرا جائے تو یہ سفلی سے بھی زیادہ برا اثر کھڑا کر دیتا ہے بندے کے لیے. اگر تینوں چیزیں لگاتار کریں یا وقفہ بھی بیچ میں لگاتار کریں؟ ہیں تینوں چیزیں لگاتار کرنا ہے یا وقفہ بھی کر کریں؟ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ایک کر کے کرنا. سوا لاکھ کی 3 چیزیں کرنا ہے. شادی وجو کے شاعت. اور یہی حال انت الوجو کا. اچھا انت الوجو للحی القیوم جو ہے یہ حمزات کی حاضری کے لیے پورا ہے. اگر کسی کے امداد مسلط ہے تو اس کی حاضری کے لیے یا اپنی حمزات کو تابع کرنے کے لیے زبردست سمجھ. یہ شاعت الوجود کے اس کے پڑھنے والے کے تو کوئی اعمال کا فرق نہیں ہوتا. اگر وہ حزب البحر کہاں ملے، زکات دی ہوئی ہے. زکات دی گئی. دوسری بات اور اس سے دور تو نہیں ہوگا. ہاں نہیں. تیسری بات اس کی یہ ہے کہ اس کو اعمال شر کے لیے جب استعمال کرو تو شرعی وجہ ہو. جادو یا جن کو شرعی وجہ ہے. نہیں جادو اور جن کی بات نہیں کر رہا میں. ویسے بھی آج ویسے اب آدمی غصے میں بھی کسی کے لیے کر دیتا ہے. اگر کوئی بد عقیدہ نقصان کو چاہ رہا ہو دین کو، وہی کہہ رہا ہوں. تو اس کے لیے تو کر سکتے ہیں. وہ مقصد یہی کہ جو شرعی حدود میں ہو تم اس کے لیے کر سکتے ہو یہ کام. اور ایک بات بتا دوں میں تمہیں، یہ دیوبند سب سے زیادہ بریلوی کو استعمال کرتے ہیں جی بالکل. یہ والا لفظ. ہاں ان کے یہاں بڑے بڑے عامل ہیں اس کو. یہ سمندر تو مل جائے گا کراچی میں، مسلمان قبرستان میں مل جائے گا. ریتیلا میدان دیکھنا، ریتیلا میدان بلوچستان آپ چپ نہیں 3 دن لگا پڑے گا. ہاں ہاں نادرن بائی پاس آپ جاتے ہو وہاں پہ سنگھ جاتے ہو 3-4 دن تو رہتے ہی ہو. نہیں میں 3 دن زیادہ ہوگا. بس ایک آدھ دن اور بڑھا لو وہاں پہ. ارے تمہارے رمن میں تو بہت ریتیلے میدان ہے. نادرن بائی پاس بڑا ہوا ہے. اب ختم ہو گئے. گلشن نے بہار سے باہر نکل وہ گلشن توحید تھا نا، جی اس یہ ہے. وہ ہم نے جا کے پڑھا تھا میرے کو وہاں پہ، پڑھ کے آیا ہوں میں.
نہیں کسی مزار میں نہیں پڑھ رہے نا، کیوں اس بزرگ پہ عذاب ڈلواؤ گے؟ آ جائیں گے تمہیں وہیں سے پہلے دن ہی قبرستان میں چلے جاؤ، قبرستان میں پڑھو، مزار میں نہیں پڑھو۔ ہاں وہ انت الوجو للہجر کو وہ کسی مزار بیٹھ کے پڑھو، اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ اصل میں یہ جتنی بھی کہریاں اس میں ہے نا، وہ کسی بزرگ کے ساتھ کسی مزار پہ نہیں پڑھنا چاہیے علاوہ سیفی کے، کیونکہ سیفی جو ہے قہر مہر سب کچھ اس میں مکس چلتا ہے، تو اس لیے وہ بزرگوں کی کیونکہ اوراد میں سے رہی ہے۔ اچھا یہ جو ہے خاص طور پہ سرکار عالم کے خاص ورد میں سے ہے شاطی وجود، یہ آپ نے جب ہجرت فرمائی تھی اس رات کو اس عمل کو دہرایا تھا۔ ہاں غزوہ حنین میں پڑھا ہے آپ نے، جب آپ پڑھتے تھے جب بالکل بہت سخت مدد کی ضرورت ہوتی تھی، تو یہ اوراد خاص ہے سرکار عالم کا، تو اس لیے جو ہے نا اس کو ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا، اور نہ ہی ہر آدمی کو اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا وبال بھی الٹا پڑتا ہے۔ یہ بھی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو بغیر شرعی اظہر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت جبرائیل نے خاص تعلیم فرمایا تھا آپ کو آن کے لیے، کیا بھی لفظ نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے شکایتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا مظلوم ثابت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتے بھی ہیں، بعض اوقات جھوٹی بول کر ہوتے ہیں، ان کا کیا؟ نہیں کسی مظلوم ظالم کے چکر میں مت پڑو جب تک تمہیں تجربہ نہ ہو اس کا، سنتے رہو سب کی یہ چیزیں، چونکہ دیکھو کہتے ہیں نا بزرگ کے تیر جب کمان سے نکلتا ہے نا پھر وہ واپس نہیں ہوتا، پھر اس کا نتیجہ کسی کو بھگتنا ضرور ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ابھی ڈاکٹر والا کیس آیا نا میاں، اس سے اندازہ ہوا کہ کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس قسم کے جادو ہے کرنے والا کو بھی پکڑتے ہیں۔ ابھی تک آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہوا، اور آسان عمل ہے یہ بھی نہیں، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، یہ بھی بات ہے، بہت آسان عمل ہے، 3 دن میں کرو، 7 دن میں کرو، 11 دن میں کرو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ تو کروانے والے بھی نہیں، ہاں یہ ہے تو جلالی عمل ہے، ہاں بہت یہ زیادہ جوڑی میں لگ سکتا ہے، مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ایک ادھر بڑھیا ہے ادھر بڑھیا ہے، اپنا ہے عزب البحر کی زکات جس نے ادا کی ہو وہ کرے۔ بیٹھ کے کریں۔ ہاں ہاں ان دنوں میں سیفی کا کیا طریقہ کار ہے؟ سیفی کا تو میں نے بتایا بھی تھا، اور سیفی کا یہ ایک دن میں کر لو، 9 تاریخ کو بیٹھو، رات کو 10 تاریخ کی شام کو مغرب کے بعد 9 تاریخ کے مغرب کے بعد سے شروع کر دو، اور 10 تاریخ کے عصر تک ختم کر دو، 27 پڑھنے ہیں۔ 27 بار پڑھ لو۔ کامران کو بتائی تھی نا پچھلی دفعہ، کامران نے بھی تو کری تھی، ان لوگوں نے کری تھی 1 دن کی سیفی، آج بھی پڑھنا ہے، بہت فائدہ ان کو۔ اب بابر شاہ تو وہی پڑھ کے دیتا ہے، دم کر کے پانی میں سبھی کچھ وہی کر کے رکھ لیتا ہے، وہ مریضوں کو دے رہا ہے، تو میں بھی کر رہا ہوں ہاں زکات ادا ہو جاتی ہے نا تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ آج تو مجھے کا ذہن میرا پتہ ہے عاشورہ کی، 1,002 بتائیے آپ نے، انہوں نے 3 گھنٹے لگے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے میں نا ہاں 1,002 بتانا 313 پڑھ لیں، یہ بہت آسانی ہے۔ کیا اس کا عمل ہے؟ اس کا ایک رات میں شب عاشورہ کی رات کو 1,002 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 سال کے لیے کفایت کرے۔ کیا کیا فوائد ہیں اس کے؟ حفاظت سب سے پہلے تو فائدہ اس کا یہی ہے، جو اس کو 1,002 مرتبہ عاشورہ میں پڑھتا ہے سارا سال شیطان سے تو امن میں رہتا ہے کمزور، اور شیطان کے چیلوں سے۔ جس میں جیسے جو لوگ خلفاء ہیں آپ کے اور ان کے مریدین آگے
کیا وہ اپنے اور اپنے مریدین کا محبین کی نیت کر سکتے ہیں ایک نام بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی خلفاء ہیں ان سب کو جو میرے اولاد ہیں میں بتاتا ہوں سب کی اجازت ہوتی ہے، وہ اگر اس میں سے کسی کو کچھ کرنا چاہیں خود بھی کریں، کسی کو کرانا چاہیں کرا بھی سکتے ہیں۔ ہم کرا رہا ہوں کتنے لوگوں کو ہم جو کرا رہے ہیں دعائے صحتی بزرگ جو آتی ہے وہ بالکل اسی طرح اور دیگر عمل تھے وہ کرا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں میں 3-4 شاگرد ہیں، باہر میں بالکل کرا رہے ہیں۔ جتنے بھی خلفاء ہیں سب کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کرا بھی سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں، وہی اجازت ہے جو میری اجازت ہے وہ ان کی اجازت ہے۔ اچھا میں اب 303 سے بھی کام مل جائے گا یہ نیا خانے نہیں الگ پڑھ وہ مرضی آپ کی، وہ کوئی مسئلہ نہیں، پہلے چاہے رد الوضو پڑھ لو، پہلے چاہے شاد الوضو پڑھ لو، جبکہ حزب البحر دونوں ساتھ آئے ہیں، لیکن چونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے پڑھے تھے، آپ نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کے بعد آپ نے تیسرا فرمایا تھا شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ، تو جس سے یہ ہوا تھا کفار کو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ نہیں ساتھ ساتھ میں نے بتایا نہیں کرو گے، پہلے ایک کر لو گے کوئی سا بھی، پہلے کوئی سا پڑھ۔ اچھا وانت الوجوہ للحی القیوم جو ہے یہ اعمال خیر کے لیے بہت لاجواب ہے۔ اچھا بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے، حب کے لیے، تصویر کے لیے بڑا لاجواب عمل ہے وانت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ فقراء جو ہیں یہ اس کو جو ہے نا سیف الہی یا سیف الاسرار کہتے ہیں۔ جیسے وہ ہے تسخیر کا بہت لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے آج کی کہ بھائی ہم اس سے لوگوں کو خیر کریں گے، ان کو ہم نیک تعلیم دیں گے، یہ نیت کیسے اچھی ہے، اچھی ہے۔ اچھا یہ شاہد الوجوہ کا قبرستان میں جائیں گے تو ہمارے یہاں قبرستان آبادیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے درود تصویر ہے، اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور میرے خیال اس میں بھی یہ شاید شمس بستان رضا میں لکھا ہوا ہے نا، درود تصویر لکھا ہوا ہے، وہ بھی بہت لاجواب ہے تصویر کے لیے، اس کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے۔ ویسے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا روحانیت کا، یا وہ لوگ جن کی پبلک ڈیلنگ ہے، پبلک کا کام ہے جن کا، وہ لوگ اس درود کو اگر اپنے ورد میں رکھیں نا تو تصویر بہت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان 3 دنوں میں جو یہ 3 دن ہیں ابھی، کچھ تو کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے شروع کر دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پہلی سے شروع نہ کیا ہو تو وہ 8، 9، 10 کو کر لیں۔ اس درود کو جو ہے نا 450 مرتبہ پڑھ لیں، ہر روز 150 مرتبہ، 150 بار کر کے 400 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر روزانہ جو ہے نا اس کو ورد میں رکھ کے 41 مرتبہ، تو ہر طرح کی تذکیر حاصل ہوتی ہے۔ اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جو یہ کام کرتے ہیں روحانیت کا، جن کے پاس مریض آتے ہیں وہ لوگ چاہیں تھوڑی سی چینی پہ دم کر کے رکھتے ہیں، میاں بیویوں کی محبت کے لیے، اولاد کی فرما برداری کے لیے اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ اگر بیوی شوہر کو اس نیت سے پلائے گی یہ مجھ سے محبت رکھے تو بہت فائدے مند ہے۔ کسی کی بیوی خود سر ہے تو شوہر استعمال کرائے تو بہت فائدے مند ہے۔ اولاد نافرمانے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی ہے تو ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے وہ ضرور تصویر۔ میں اس کا بتا دوں سب سے لانا عادت پہلے سے یا یہ بھی ضرور تصویر کی طرح ہی ہے، 150 بار ہی روزانہ پڑھا جاتا ہے اس کو 3 دن تک۔ اچھا اگر وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں اور آخر تک
मलकूत तक, बेयदई मलकूत तक। तो फिर इसको जो है 3 दिन में जो है ना आपको एक तस्बीह रोजाना करनी है, 101 बार 3 दिन तक खाली। और कुछ कहते हैं कि 120 बार पढ़ लो ताकि 3 दिन में 360 हो जाए। सबसे लेना सख्त हाँ, मुस्तक़बिल तस्वीर के लिए बहुत आखिर तक बेयदई मलकूत कुल्ले शै, सबसे पहले हाँ कुल्ले शै तक। पूरा आएगा, ये सब आ जाएगा शुरू। ये कितनी बार? 8, 9, 10 हाँ, 120 बार पढ़ोगे 360 हो जाएगा। अच्छा 120 बार भी पढ़ सकते हैं जी, जिन्नात की तरफ से भी होते हैं, क्योंकि लाहौर पढ़ने वाले को खाली नहीं होता, क्योंकि लाहौर के बारे में जो लाहौर पढ़ता है वो 99 बीमारियों से महफूज रहता है और उसमें सबसे कमतर बीमारी जो है खाली है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी आयत को या किसी सूरत को पढ़ने से अगर किसी बीमारी से महफूज रहता है तो वो बीमारी जो है किसी मखलूक की वजह से पैदा हो रही है। तो ये भी जिन्नाती अमल दखल है, क्योंकि इसका ताल्लुक खून से है। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो फालिज होगा। अच्छा मैं फिर रोजाना फिर कितना पढ़ना है इसको? किसको? सफेद लेना रोजाना आप 7 दफ़ा पढ़ते हैं। वैसे तो हिजबुल बैर पढ़ते ही हैं आप, उसमें तो आ ही जाता है, फिर तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। 40 बार हो जाता है। 40 बार है ना, हैं? लाहौर 40 बार है, एक तो 100 मरतबा का हुक्म आया है। अच्छा मैं 40 ये बार का भी एक है ना, लाहौर 40 बार पढ़ लिया करें, नहीं 100 बार 100 बार की। एक तो हाँ, ये लाहौर बहुत अच्छी चीज़ हलीमू आपने बताया या है। नहीं, अगर एक वजीफा के लिए कोई ज़कात अदा कर रहा है तो उसके साथ दूसरे अमल के भी उन्हीं दिनों में कर सकता है, वो तो 3-4 अमल के हिसाब से कर सकता है। ये दिन भर रहा है कि शायद वजीफा जो है ना अभी अच्छा, क्योंकि जो अमल बामौकिल नहीं होते ना, दावत में कोई अमल नहीं किया जा सकता। दावत में एक ही दावत है। दावत में एक ही अमल होता है, कोई दूसरा अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ज़कात दे रहे हो तो तस्वीरों के साथ दे सकते हो। ये खास ये नहीं मुहर्रम के दिनों में या कभी भी ये अमल किया जाता है? अमल तो कभी भी किए जा सकते हैं। यानी जैसे अच्छा। आपने बात से बताया कि ये 10 दिनों में ये पढ़ लो, जैसे अभी मुहर्रम के 10 दिनों में आपने बताया, तो जब मुहर्रम के साथ है कभी भी ये काम किया जा सकता है। कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन मुहर्रम की एक ही रात होती है, आशूरे की रात। अच्छा, इसी तरीके से 10 ज़िलहज के जो दिन है उसमें भी एक अरफे का दिन ख़ास होता है। वो एक ही दिन की वजह से पूरे 10 दिन की अहमियत है और इसके भी एक दिन की वजह से पूरे 10 दिन की अहमियत है ना। अच्छा, इसी तरीके से ईद की चांद रात जो होती है वो भी बड़ी काम की होती है। इसी तरीके से सफ़र की जो पहली जुमेरात आएगी, नौचंदी जुमेरात जो कहलाती है, वो रात भी बड़ी काम की होती है। इसी तरीके से रजब की जो 15वीं शब है वो भी बहुत काम की है। शाबान की 15वीं शब भी बहुत काम की है। अच्छा, रजब की 13 तारीख भी बड़ी फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे रजब की 13 तारीख को लोग हज़रत अली करमल्लाह वजह से जो मुंसलिक अमल है ना, अमाल, वो पढ़ते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे दुआ शफ़ी की भी उस दिन ज़कात अदा की जाती है 13 रजब को। अच्छा मैं इसी तस्वीर के बाद मैं एक दुआ आपने बहुत पहले दिखाई थी लिखी, मैं बना तो हवा ये वो हाँ, हाँ। सारी बातों का जिक्र था। हाँ, उसमें थी वो दुआ, अल्लाहुम्मा सल्लि क़लूब मखलूक़ात जमी बनी आदम व बनाते हुआ हादिल व गायबिन जी हज़ूरुन व मुसख़्ख़िरात या माशिर जिन्न वल इंस बहक़ या बदु या ज़ुल जलाली वल इकराम। ये वाली चीज़, ये दुआ इसमें पढ़ी जाए। ये तस्वीर ये भी अच्छी है, एक रात में पढ़ी जाए, नहीं, अगर इस आशूरे की रात में कोई 101 बार पढ़ ली जाए, कोई मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना चाहे वो कितनी तादाद में पढ़े? 100 बराबर। अच्छा, एक और ख़ास बात है, वो लोग जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं ना, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ मैं खाली, कि मुज़म्मिल पढ़ने से पहले जो मुज़म्मिल शुरू करते हैं
تو ایک تسبیح 117 بار یا 139 بار اگر وہ کر سکتے ہیں، یا حیو یا مزمل. شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرنا، اس کی بڑی برکت ہے. جبکہ جوڑ نہیں بنتا کوئی ہے، لیکن بات بڑی معنی خیز ہے اس میں. یہ جو ہے پوری سورہ مزمل کی روحانیت کو کھول دیتی ہے. یہ سر ہے یا حیو اس کے اندر؟ ہمارے پیر بھائی تھے، انہوں نے اس کی زکات ادا کرنی تھی یا حیو یا مزمل. اس کو 20 لاکھ مرتبہ پڑا. اچھا، سورہ مزمل بھی انہوں نے 1.25 لاکھ 3 دفعہ پڑھی. تو پھر وہ میاں صاحب سے اجازت لینے کہ میاں مجھے اجازت دو، میں نے کہنے کہ کیا؟ کہنے میں شاہی سواری کرنا چاہ رہا ہوں. میاں کہنے لگا بھائی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا، کیوں کسی کو پریشان کرے گا؟ کہنے لگے نہیں مجھے میں نے اس کی زکات ادا کرنی. تو کہنے لگے بغیر اس کو بھی کر سکتا ہے، دیکھو جو کرنے کی ضرورت ہے. کہنے لگے نہیں میں تو وہی کروں گا، مجھے اجازت بھی دو اور یہ بھی بتاؤ کون سے پہ جاؤں. میاں صاحب کہنے لگے بھائی میں تو نہیں کہوں گا تو کون سے پہ جا، لیکن اجازت میری طرف سے ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کون سے پہ جائے گا. تیرا مرضی ہے کوئی سے بھی جا، جس کو تو سنبھال لے اس کے بعد جا. یہ گئے. میاں کہنے لگے اچھا ایسا کر پہلے 3 دن تک جو ہے نا وہاں بیٹھ کے یہ پڑھی ہو، لیکن شاہی عمل شروع نہیں کری ہے. پہلے وہاں پڑھی ہو 3 دن تک، اور پھر چوتھے دن کو جواب نہ آئے نا پھر شروع ہو جائیے. تو یہ ایک مزار پہ گئے، انہوں نے وہاں پڑھا. پہلے دن وہ کہنے لگے چل اٹھ بھاگ جائیں گے. اب یہ آئے میاں صاحب کے پاس، میاں سے کہتے ہیں میاں وہ تو پہلے دن انہوں نے کہہ دیا جب اٹھ کے بھاگے گا اسے. کہنے بھائی وہ نہیں چاہتے ہوں گے اب دوسرے بجا کی. اچھا یہ 1.5 مہینے تک پھرتے رہے ایسے ہی، سب بھگا دیں پہلے دن دوسرے دن. اب یہ کہنے لگے میاں مجھے تو لگ رہا کوئی بھی نہیں کرنے دے گا. لیکن پھر کہنے لگے اب میں نہیں کروں گا کہیں بھی ایسا، اب تو بس جا کے میں پڑھوں گا. کہنے لگے اچھا جا. یہ گئے ایک جگہ پڑھنے کے لیے بیٹھے. ابھی شروع ہو رہے تھے، ان کا پیر پھسل گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا. گئے پٹو کی بدمائی میں صاحب کہنے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے تو کہنے تجھے پھینک دیا انہوں نے. کہنے لگے ہاں. تو کہنے تمہیں اجازت نہیں لی تھی؟ کہنے لگے نہیں. تو کہنے میں اس لیے تو کہا تھا پہلے اجازت لے جا کے. میاں کہنے لگے ابھی جب تجھے پہلے دن ہی اجازت مل جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے، تو پھر جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کام ہو اپنا کر لے آدمی جا کے. پھر یہ ایک جگہ گئے، کہنے لگے میں اجازت دوں گا جا کے. وہاں سے اجازت انہوں نے کہا سوال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے جب بھی تم بات کرو گے ہو جائے، جہاں بھی بات کرو گے. کہنے لگے کسی کو پہنچے. اچھا یہ بہت سارے عمل تقریباً ایک جیسی تاثیر کے ہوتے ہیں، اس طرح کے دعائے بزرگ ہیں اور علم دارہ کا اکرام.
तो इन दोनों के मतलब फायद में कोई खास फर्क नजर नहीं आता, बस एक करे या दोनों करे। हाँ, वो कहलाता है, ये जो कहलाता है शाबर कहलाता है, मिक्स जबानों का, कि जिसमें अच्छा जबानों का बड़ा एक असर होता है। एक अमल जितनी जबानों में होगा ना उसकी तासीर वैसी ही होगी। अच्छा, अब जैसे कि दुआए खा ये है, अब इसमें अरबी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, 3-4 जबान के हैं। अच्छा, वो जिनमें जो इन जबानों के होते हैं ना वो इसमें बड़े जल्दी फॉलो होते हैं। और फिर बुजुर्गों के नाम की और अम्बिया के नाम की बड़ी बरकत है। और जो आयतें हैं कुरान पाक की उसकी तो बात ही अलग है, वो तो एक नूरी खजाना है। ये वैसे जो फायद के एतबार से भी तस्वीर है इसमें भी है, देखिए उसमें किसी चीज़ को हलाक करना है करना उसमें भी इसमें भी है, तो क्यों फायद देखिए सही हो। देखें, सूरह फील के ले लें, सूरह लैब के ले लें, इसके क्या नाम है उसका दुआए बुजुर्ग के ले लें, शातिल वजू के ले लें, करीबन सब एक जैसे हैं अगर फायद में निकले। अब सूरह फील है, अब सूरह फील में एक लफ्ज आता है तरमीम। क्या माने? उनको फेंक फेंक के मारते, पत्थर मारते, ये हजारों को उनमें से। अब तरमीम से बड़े काम लेते हैं बुजुर्ग। कहते हैं इसमें सिर है, फेंक के मारने के फौरन असर करने वाला है ये तरमीम पर। अब कुछ क्या कहते हैं, तरमीम कहा उन्होंने और फिर उस पर एक कुरान की आयत पढ़ दी। आनंद वाली सूरह लहब पढ़ दे। आई ना, तो वो बहुत एकदम फाल हो जाता है। अच्छा, ये इसरार कहलाते हैं। मतलब इसी तरह सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी। अच्छा, आयतुल कुर्सी में भी एक बात है, आयतुल कुर्सी कहरी और महरी दोनों हैं। एक जगह 2 मीम आए, एक जगह 2 ऐन हैं। ये आलम अम्मा बहन है ना? अच्छा, दोनों की अपनी अपनी खासियत है। एक की खासियत कहरी है, एक की खासियत महरी है। अच्छा, इसी तरीके से आयतुल कुर्सी के 10 हिस्से करते हैं 10 आए। और काफ आई आयन स्वाद के साथ इसको पढ़ते हैं, इसकी अपनी एक खासियत बन जाती है फिर अलग। लेकिन आयतुल, अच्छा इसी तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़ के हय्युल कय्यूम पे रुकते हैं, इसकी तकरार करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, और जिक्र करते 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 वो कहते हैं बेहाल हो जाओ। और इतने बेहाल हो जाओ कि तुम्हें होश नहीं रहे। जब फिर होश आए तो पूरी आयतुल कुर्सी पूरी खत्म कर लो। इसका नतीजा क्या निकलता है? वो कहते हैं कि ये तरीका जिस्म इंसानी के लिए है। इस काम में सबसे पहले जिसकी जरूरत समझ में आती है ना, वो इल्म की जरूरत आती है। इल्म की कि किसने किया, क्या किया, कैसा किया, ये चीज इस तरीके से ऐसा कोई तरीका बताएंगे जिससे इसमें कुछ महारत आती है, जाहिर हो जाता है। पता हो कि हाँ क्या करना है, वो जैसा इसी- मर्द है उसके हिसाब से करे आदमी। वो इसम बा का शुगल है, बताया था मैंने तुम्हें? उसका मैं बताऊंगा फिर वो अलग है बात। ये अलिफ लाम मीम में है ना क्या? अलिफ लाम मीम के मतलब ये अभी अयान है ऐसे अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम की है, लेकिन अलिफ लाम मीम की कुछ ज़कात 7,112 उसको पढ़ा, रोजा ये ज़कात देने के ज़कात की नहीं है। कितने दिन
71 लोग। अच्छा, इसी तरीके से आयतल कुर्सी में भी खुल गई, लेकिन 313 मरतबा होगा, तो 313 मरतबा ताजुद में लगाना पड़ता है। तो ये इल्म कीमिया, इल्म रीमिया, इल्म सीमिया, इल्म हीमिया, तो ये जो इल्म आप मालूम करना चाहते हैं ये हीमिया है, जिसकी नियत करके और आप 40 दिन की नियत करके बैठें और 313 मरतबा पढ़ें, वो इल्म आप पर कुशादा होगा। अच्छा, इसमें एक राज है ज़रूर कि जब इसको शुरू करें तो अल्लाह ला इलाहा के बजाय इसको अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी दिन में भी कितना रखे। तो इसके आदत 313 बनते हैं आयतल कुर्सी का। 170 हुर्फ इसके 170, आदत तो ज़्यादा है, बहुत है, लेकिन हुर्फ इसके 170 है। 313 असाब की बदर और असाब दाऊद। अच्छा, ये हिज़्बुल खैर के अंदर भी ये मामला हैं, जैसे कि वो नस्ल करिश्मा का खा रखा दी सकरानी और करीमानी वाली रात और फकरा वो जुमले और अवहाम के साथ रहते हैं लोगों में बता लेते हैं। ये जो कलिमात आ रहे हैं अवहाम के साथ रहते हैं बता लेते लोग, इनके जरिए अगर जगाया जाए इस तरह बिल्कुल होता है, या मुबीनो पढ़ा जाएगा। या मुबीन कहाँ किस मुकाम पे? जब हम पढ़ते हैं मुताबिल गरीब पर आएंगे ना, हाँ, यहाँ पर ठहर के या मुबीनो पढ़ें 7 दफ़ा, फिर शुरू करें हम, फिर यहाँ पर आए फिर 7 दफ़ा या मुबीनो पढ़ें, इस तरह 70 बार पढ़ जाएगी रोज़ाना, कितने दिन तक? कम से कम 70 रोज़। 70 बार रोज 70 रोज सिर्फ इसी आयत को पूरी हिज़्बुल खैर नहीं नहीं, यहीं आके ठहरना है। इन्ना मुताबिल गरीब हमें जादू का जो होता है, जादू कर रहा होता है और बार बार कर रहा होता है, तो अब हम लोग पाठ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो किन मामलात में कर रहे हैं। बस औकात जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, हाजिर होती हैं, वो तो कहती हैं कि भाई इस तरीके से हो रहा है, मगर वो उसके वक्ती तौर पर थम जाता है, मगर वो हल नहीं हो पाता क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा होता। असल में एक सफ़ेद जो हम पढ़ते हैं ना, जो भी हम कलाम जिससे कर रहे हैं काम, वही पढ़े हम कलाम। एक सफ़ेद मुर्गा ले, आर्मी पहले हो जी इसको ज़िबा करें और इसके खून से लिख दें जादू पर सरे जादू, जादू बरसरे जादू। बस कितना कर, और उसको दे दो इसको मरीज को कि अपने घर में लटका दो, किस तरीके से सफेद कपड़े कपड़े पे या कागज पे, और वो मुर्गी सदका कर दो, खराब कर दो किसी को दे दो, ज़िबा वैसी करो जो इस्लामी तरीका। नहीं नहीं, खून से लिखना है, फिर उससे क्या होगा? जब वो करेगा तो जादू पर सरे जादू है। अजमिया नस्ल का ये जो है इसके आखिर में आगे यह मुबिन 70 दफ़ा पढ़ना और फिर एक दिन में ये अमल 70 दफ़ा करना, 70 दिन तक। अगर लटकाने की जगह ना हो तो जैसे कोई डरते हैं लोग कि भाई कोई आगे देखेगा, तो घर में अकेला रहता है और सब लोग उसको लगता है मेरे घर में ही है कोई, घर में कहीं रख दे, रख दे। अलमारी में रख ले अपने घर की, वो जिसको हो रहा है जादू अपने तकिए में रख ले, किताब में रख हाँ? मुर्गे का खुद ज़बा करना शर्त नहीं, क्या मतलब? आमिल का मुर्गे का खुद ज़बा किसी करना से करा लो वहीं पे, तुम पढ़ रहे हो वो कर दे। अजमिया ये इसकी फिर किस तरह से होगी सूरत, यानी ज़हूर की मुराद क्योंकि इसको जब पढ़ोगे ना आप, तो आपको जब ख़त्म हो तो फिर थोड़ी सी देर के बाद मुबीन का मुराकबा करो और मुबीन के नून के नुक्ते पे नज़र रखो और इन्ना मतालतुल गयूब का
ترجمہ مطلب جو ہے اپنے ذہن میں رکھو. کشف کا جو معاملہ ہے کوئی بھی کوئی عمل کرتا ہے وظیفہ کرتا ہے یا اس کی کشف میں مخصوص عمل ہوتا ہے یا بندہ وظیفے کی ہر وظیفے سے کشف ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ وظیفے کے بعد مراقب ہو. وہی پڑھو. دے گا ڈاکٹر نے کیا دیکھا تو کنٹرول میں آئے نہیں بہت رہا. زیادہ بگڑا بہت زیادہ بگڑا محسوس ہوتا کہ مجھ کو بھی زیادہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہوتا ہے. ہاں یہ بات جادو ہوتی ہے ایسے. اور خاص طور پہ یہ جادوگر ہوتے ہیں نا کچھ جادو ہوتے ہیں مرکب کچھ ہوتے ہیں مفرد. مفرد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفرادی چیز سے کی جاتا ہے کسی ایک سے. مرکب جو ہوتے ہیں وہ مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں. اچھا مرکب اس لیے کیے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے کیے جاتے ہیں وہ شامل اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ کہ ایک اپنا کام کر رہا ہو تو دوسرا اس کی حفاظت کر رہا ہو. تیسرا کوئی کاٹ کرے تو اس کو پلٹے اس کو الٹے اس سے لڑے. بڑے مشاق جادوگر ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس طریقے سے. اس کے لیے پھر بہت قہریہ آیتیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ سورہ فیل ہے سورہ لہب ہے یا یہ شاط الوجوہ ہے یا جس طریقے سے وہ آیت میں نے بتائی تھی نا اللہ وشد الباسم وشد یا وہ اتنا ربوں کا تم بیت شدید یہ والی چیزیں ہیں. پھر جلالی اسموں کی یا جلالی آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے یا قہار ہے یا ممیت ہے یا مذل ہے یا قابض ہے. اچھا پھر ان کا مجموعہ ہے اسماء قہریہ کا یا اس کے ذریعے کریں پھر آپ. لیکن پھر یہ ہے کہ معاملہ دونوں طرف بگڑے گا. بعض اوقات تو یہ چیزیں بہت زیادہ لڑنے میں کھڑی ہو جاتی ہیں. اچھا اللہ نے شیطان کی طاقت تو عطا کی ہے نا. اچھا پھر ایک بات اور بھی یہاں پر لڑائی جو ہوتی ہے نا پھر ڈنڈوں کی نہیں ہوتی حرفوں کی ہے نا. اور حرفوں کی لڑائی ریاضت سے لڑی جاتی ہے. یہ دعائیں بزرگ مل جائے گا. معنی اور مطالب جس میں ہوتے ہیں نا وہ پھر کام آتے ہیں. فیل جو ہے وہاں کا سب جو ہے یہاں پر آ کر اگر دعائیں بزرگ اس کا معنی اس کے ساتھ اٹیچ آگے آخر میں بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ملائی جاتی ہیں دعائیں ملائی جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی لیے معاون ہوتی ہیں. وہ اکثر دیکھا نا عملوں میں جیسے کہ یہ دعا حزب البحر ہے کتنی دعائیں ملائی گئی ہیں اس کے اندر ملی گئی. یہ سب معاون ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. مرتب ہو گئی.
ہاں وہ معاون ہو کے پھر وہ سارا مرکب ہو گیا. اچھا جس میں مختلف آیات مختلف صورتوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے. معرفت الہی کے کتنے درجے ہیں؟ دیکھو جتنے انبیاء ہیں اتنے ہی درجے ہیں. ہر انبیاء معرفت کے ایک درجے پہ تھا اور ایک ولی اسی ایک قدم پہ ہو. اب کتنے انبیاء گزرے تو لہذا معرفت الہی کی بھی کوئی درجے بھی نہیں گن سکتا. اچھا مخلوق جو ہے تمام مخلوق اس نے حقائق کونیہ کو اپنے اسم کے مطابق پیدا کیا. اب پہلے تمہیں اس کی معرفت ہونی چاہیے اس میں کہ اس کے اسما کتنے ہیں. اب یہ اسم کی معرفت وہ جس کو عطا کرے کیونکہ کشش حاصل نہیں ہو سکتی ہے نا یہ بات. تو اب حقائق کونیہ کتنے اور روحانیت کو اس نے مخلوق کی تعداد کے مطابق پیدا کیا. اب مخلوق کی تعداد کتنی ہے؟ اب جب بندہ اس کی پیدا کی ہوئی چیز کو نہیں پتہ کر سکتا کہ کتنی ہے یہ تو اس کی معرفت کو پتہ کرنا رات کا عمل ایک رات میں کی زکات ہو جائے. سورہ فیل کی یہ ہے کہ اس کو ایک دن میں اس کی اعداد کی تعداد کے مطابق پڑھنا یا پھر اس کو حرف مفرد کرنی. ٹھیک ہے اب اس میں سے مقرر اور غیر مقرر کر لیں. جو مقرر ہو ان کو ترک کر دیں جو غیر مقرر ہو ان کو لے لیں. ملفوظی ہاں نہیں جو غیر مقرر ہو جیسے کہ الف کتنی مرتبہ آ رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ لے لیں. ٹھیک ہے نہیں. اچھا اب اس کو جب ہم نے لے لیا تو اب ہم ہر کو سینکڑے پر لے لیں اور اتنا پڑھ دیں وہ تعداد اس کی زکات ہو جائے. جیسے اگر یہی ہے اسی کو اگر 10 شہادت بنے گی کو تو لے اس کا سینکڑا کیا ہوگا؟ ہزار عرب کا 100. ہاں شہادت وجود کا ایسا ایک دن رات والا شادی الوجو کو ایک رات میں اگر کرنا ہے ایک دن ایک رات میں 10,000 ہوتا ہے. کہیں بھی آبادی طرح آبادی سے باہر نہیں گھر میں بھی باہر میدان میں کیا پڑھ سکتے ہیں نا. شادی الوجو ہاں ایک گھنٹے کا کام نہیں گھر میں نہیں پڑھنا کبھی. ہاں ہاں نہیں پھر سوائل آتی ہے. مسجد کے سیل میں بیٹھنا ہے. جب کوئی بھی جو بددعائی عمل ہو نا اب سورہ لہر کو پڑھنے کو بزرگ منع کرتے ہیں گھر میں بیٹھنے. اب قرآن کی تلاوت ہے نا بعض بزرگ تو روزہ رسول پہ بھی نہیں پڑھتے اس کو. جب قرآن کی آیت ہے نا اپنی بھی معرفت کی بات ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ پوری صورت بددعائی ہے اور ہے کیا اس میں. اچھا بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے مفلسی آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کشادگی ہوتی ہے. اب مزاج ہے اپنا اپنا. اصل میں بات یہ ہے کہ تم پہ کون سا محسوس کرتا ہے. سمجھے جیسے یہ ہے ابھی عاشورہ اور یہ معرفتی کی بات کر رہے ہیں تو
मार्फत तो अगर मियाँ शेख तवज्जो करें तो एक लम्हे में हासिल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कुछ। नहीं, इनका सवाल कुछ और था। वो जो दर्जे की बात है, हाँ, अरे उसूल है या उसमें आना है, उसूल अलग चीज़ है और उससे दर्जे बंदी करना वो अलग बात है। हाँ, उसूल मार्फत का जो है, हासिल भी शेख की नजर से ही होगी ना। मार्फत तो किसी किताब में नहीं है, क्योंकि मार्फत का ताल्लुक इल्म सफीना से है नहीं, इल्म सीना से ही है। आई ना समझ पर है सदरी, ये सदरी है, यानी कि अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके वारिसीन। सीना बसीना जो चलता है, सीने में अच्छा, वारिस भी अंबिया के दो तरह पर हैं, एक वारिस सदरी है और एक वारिस कल्बी है। आई ना समझ में बात, वो भी दो तरह पर है। हैं? एक वो है जिन्होंने नबी का इल्म सीखा, यानी कि शरीयत का, हाँ, और एक वो है जिन्होंने नबी का हाल लिया, वो उस पर कायम हुए, वो अहले सलूक है, अहले तरीका है। वही जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल। अच्छा, दोनों इल्म एक जगह इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि एक प्याले में दो तरह के मशरूब नहीं रखे जा सकते। जायका खराब है। आए ना समझ, एक को तर्क करना पड़ता है, एक को अपनाना पड़ता है। अच्छा, हमेशा बात यही होती है कि असफल को तर्क करा जाता है और अफजल को अपनाया जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि असफल को हासिल ना किया जाए। ज़्यादा क्यों? है। कि तुम्हें अफजल का अंदाजा नहीं होगा असफल के बगैर। जब तुम उसको हासिल कर लो असफल को, फिर अफजल का अंदाजा होता है, तो उसकी कैफियत हाल वार करेगी। अब कव्वाली गा रहा होता है और सुनने वाला नाच रहा होता है, कव्वाल क्यों नहीं नाचता? अपने हाल में इसलिए कि वो कौल में है, वो नहीं नाचेगा कभी भी, चाहे कितने तो बड़ा शायर हो, लेकिन सामने वाले की बहुत वाक़ हो जाती है, सुनने वाले की, इसलिए कि वो हाल में है। अक्सर बुजुर्गों की महफिल समा में इंतकाल हुआ, किसी कव्वाल का सुना को मरा कव्वाल गा के, तो बात ये कि वो काल में होता है और वो हाल में आ जाता है। समझिए, जैसे एक बात इसमें जो है ना, वो ये बुक्स वगैरह में जो है ना पढ़ी है, दायरा इम्कान यानी मुमकिनात का दायरा, इसमें जिल और अक्स और इस तरह की काफ़ी सारी तफसील है इसमें। देखो, दायरा इम्कान और दायरा लामकान, दायरा इम्कान तो मखलूक के गिर्द है, आई ना समझ, और जब मखलूक की जो कुछ है वो मदाराज के तहत है, उसके दर्जा बंदी है, उसके मदाराज, आलम नासूद से लेके और आलम जबरूत तक ये दायरा इम्कान, तीनों आलम मखलूक से मुताल्लिक, नासूद भी, मलकूत भी और जबरूत। अर्श इसमें शामिल है, अर्श जो है जबरूती है, जबरूती जबरूती है, मैंने मखलूक में हाँ, तमाम अर्श जबरूती हैं। आई ना समझ बात, जबरूत मलकूत मखलूक की हद है, वो किसी भी दर्जे में मखलूक है। फिर वो लामकान शुरू होता है, जैसे लाहू थाहू,
آئے نا سمجھ؟ اب لاہوت حیرانگی کا مقام، یہ مقام حیرانگی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے حیرانی کے سوا۔ اب ہاؤس جو ہے وہاں حیرانی والا بھی نہیں ہے، نہ حیران ہے نہ حیرانی والا، اس کی کیفیت ہی الگ ہے، کیونکہ وہاں حیران ہونے والا اپنی حیرانی بھی بھول جاتا ہے، اس کو حیران بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حیران بھی ہے۔ چلیے جو یہ سیر ہوتی ہے، سیر میں مطلب ہے کہ فنا کہاں جا کر ہوتی ہے؟ کیونکہ مقام ہستی جو ہے سیر میں جا کے رکتی ہے، مقام ہستی جس کو بحر ہستی بھی کہتے ہیں، دریائے ہستی بھی کہتے ہیں، یہ ذات سے متعلق نہیں ہے، یہ بھی بات ہے، کبھی ہستی کو بھی سمجھے ذات کی طرف ہے، یہ بات نہیں، یہ بحر ہستی جو معرفت ذات ہے، یہاں سے معرفت شروع ہوتی ہے ذات کی، اور یہیں پر آن کے ختم ہو جاتے ہیں سارے، جہاں شروع ہوتی ہے۔ اس کے 4 محافظ ہیں جو ازل سے ساتھ ہیں اس پر، یعنی کہ جب بحر ہستی وجود میں لائی گئی یا اس کا معلوم ہوا کہ یہ بحر ہستی ہے یہاں پہ، یہ اس وقت معلوم ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تجلی فرمائی، یعنی کہ یہ وہ ذات نے جب مقام عادیت میں تجلی فرمائی تو مقام وحدت وجود میں آ گیا، یہ جب سے یہ پہ وہی بحر ہستی، وہیں سے بحر ہستی کا علم ہو گیا کہ یہاں بحر ہستی بھی ہے۔ بحر ہستی پر جو محافظ ہیں وہ 4 ہیں، حضرت باعث بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بابا فرید الدین مسعود کہتے ہیں۔ کوئی بھی جو بحر اپنے تمام معاملات کو طے کرتا ہوا بحر ہستی تک پہنچتا ہے تو وہ ان 4 ہستی میں سے کسی ایک ہستی کے تابع ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے چشتی ہیں وہ باؤ فرید کے تابع ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہیں وہ؟ نہیں، بالکل وہاں کوئی چشتی نہیں، کوئی قادری نہیں، کوئی علوی نہیں، کوئی سبلی نہیں، کچھ نہیں، بس جو اپنے مقامات طے کرتا ہو وہاں تک پہنچ گیا، وہ کسی کے بھی سبلو 4 میں سے کر دیا جاتا ہے، کسی ایک کی زیارت ہو جائے سپردگی ہے، بس سپردگی ہے وہ اس مقام میں۔ اب خوبی کی بات ایک ہے، یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بات کہنے کی ہے نہیں عام لوگوں میں، اس پہ فتویٰ بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ بات ایسی ہے کہ جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی فوراً ہی، کیونکہ غلط بات ہے، وہ غلط بات کہتے ہیں نا، جیسے کہ آدمی حلوہ ہضم کر لے گا لیکن جمال گوڑا ہضم نہیں کرتا، کیا ہوتا ہے؟ الٹی کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، تو یہ بات جمال گوڑے جیسی ہے کہ تمام انبیاء بھی اسی بحر سے گزرتے ہیں اور یہی لوگ اس پر وارث ہوتے ہیں۔ ویسے بھی خاتمی اب وہ جیسے بھی کہو وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، آئی نا سمجھ؟ سرکار دو عالم کا جب نور ہوا تو تبھی ان کا نور وجود میں آ گیا تھا اس بحر ہستی کے، یہ کسی انسان نے ان کو مقرر نہیں کرا، یہ رب کی طرف سے مقرر ہوا۔ یہ 4 ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نبوت کی ولایت، نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، یہ ولایت بحر ہستی سے مستفید ہے، اب نبوت احکام پر ہے، وہ حکم کا درجہ ہے، وہ فیض کا درجہ منبع نہیں ہے، وہ حکم احکام کا منبع ہے، اس سے احکام صادر ہوتے ہیں، مخلوق کی اصلاح ہوتی ہے اس سے، وہ مخلوق کی اصلاح کے لیے، وہ مخلوق کی ظاہری اصلاح کے لیے، اور نبی کی ولایت مخلوق کی باطنی اصلاح کے لیے، اور نبی کی ولایت کا وارث سب نہیں ہوتے، آئی نا سمجھ؟ وہ ایک الگ مقام ہے بس۔ تو یہ بحر ہستی جو ہے یہ آخری ولایت کا درجہ ہوتا ہے، نبوت اس سے آگے کی بات ہے،